اس کے دل میں عجیب سی طمانینت اتر گئی، وہ بے فکر اور بے خود ہو گیا۔ بہت عرصے کے بعد اس رات سعدی پہلے کی طرح اس کے پاس آئی اور وہ بہت دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ غربت کیسی کثافت پیدا کرتی ہے اور دوری میں کتنی لطافت ہے اور سرشاری ہوتی ہے۔ وہ عشق کے آئین کو سمجھنے کے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس روز الہی بخش سعدی کو چھوڑ کر واپس آ رہا تھا تو وہ بہت خوش اور مطمئن تھا۔ اچانک کہاں سے گاڑی کے عین سامنے ایک مجذوب نمودار ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر پوری قوت سے بریک پر پیر مارا تو گاڑی بر وقت رک گئی۔ الہی بخش نے مجذوب کو حیرت سے دیکھا جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ مجذوب پہلی ملاقات کے بعد 2-3 بار اسے نظر آ چکا تھا۔ نیچے آ جاؤ، ہوا کا گھوڑا بہت اڑا لیا، مجذوب نے اسے پکارا۔ بس اب زمین پہ آ جا۔ الہی بخش دروازہ کھول کر کار سے اترا۔ وہ بہت مؤدب تھا۔ جی بابا جی۔ یہ گھوڑا بہت اچھا لگنے لگا ہے نا؟ مجذوب نے کار کی طرف اشارہ کیا۔ عادی ہو گیا ہے اس کا۔ اچھا تو لگتا ہے بابا، سواری جو اس کی ہے۔ واپسی کا حکم آ گیا ہے، سنا تو نے؟ تیاری کر لے۔ الہی بخش حیران رہ گیا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ جیسے آیا تھا۔ پر بابا زنجیر تو ابھی ٹوٹی نہیں۔ میں نے واپسی کی بات کی ہے، رہائی کی نہیں۔ میں سمجھا نہیں بابا۔ زنجیر اب بھی موجود ہے، بس لمبی کر دی گئی ہے، مجذوب نے کہا۔ بس واپسی کا حکم ہو گیا ہے۔ الہی بخش گنگ ہو کر رہ گیا، ہونٹ لرزتے رہے لیکن زبان سے کچھ نہیں نکلا۔ مجذوب کو غصہ آ گیا۔ سب معلوم ہے، اس نے گرج کر کہا۔ تو نافرمان ایسے نہیں جائے گا، خود بھی ذلیل ہوگا اور دوسروں کو بھی کرائے گا۔ میں الہی بخش نے کہنے کی کوشش کی، مگر جانا تو ہے، تو چاہے نہ چاہے۔ مجذوب نے آگے بڑھ گیا۔ جا تیرا خدا حافظ، اس نے پلٹ کر کہا، پھر کڑک کر نعرہ لگانے والے انداز میں چلایا، جا چلا جا۔ پھر ایک دن الہی بخش کے لیے واپسی کا حکم ہو گیا۔ سعدی کے معمولات اب بھی وہی تھے۔ ہفتے میں 2 بار الہی بخش یونیورسٹی سے خالی گاڑی لاتا، مگر اس کی اذیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اتوار کا دن تھا، شیخ صاحب ہی گھر پر تھے۔ گھر کے سبھی لوگ کسی تقریب میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ شام کے وقت کرمو الہی بخش کے کمرے میں آیا۔ تجھے بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ بیٹے، الہی بخش اندر چلا گیا۔ بیگم صاحبہ سنگھار میز پر بیٹھی تیاری کر رہی تھی۔ زیورات کے کئی سیٹ ٹیبل پر بکھرے ہوئے تھے۔ الہی بخش دستک دے کر کمرے میں گیا تو وہ بولی، ایک کام ہے تم سے۔ پھول والوں کی دکان دیکھی ہے نا تم نے؟ جی بیگم صاحبہ۔ وہاں سے گجرے اور پھول لانے ہیں، اور اسے 100 روپے کا نوٹ نکال کر دیا۔ الہی بخش گجرے لے کر واپس آیا تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ بیگم صاحبہ کے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے دروازے پہ دستک دی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ گھر کے تمام ملازمین کمرے میں جمع تھے۔ میں پھول لے آیا ہوں بیگم صاحبہ، اور انگوٹھی کا کیا کیا؟ کون سی انگوٹھی؟ بیگم صاحبہ، وہی جو تم نے مسحری پر سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اب الہی بخش کا چہرہ بھی تمتما اٹھا۔ میں تو مسحری کے قریب گیا بھی نہیں تھا۔ خود سے بتا دو تو اچھا ہے، ورنہ میں تمہیں پولیس میں دے دوں گی۔ تم سے خود اگلوا لے گی۔ بیگم صاحبہ، آپ مجھے چور سمجھتی ہیں؟ الہی بخش کے لہجے میں حیرت اور دکھ تھا۔ میں تو شروع ہی سے تمہیں چور اور بے ایمان سمجھتی ہوں، تو پھر آپ کو مجھے ملازم رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے نہیں رکھا تھا، شیخ صاحب کو بھی منع کیا تھا۔ بس تو آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں۔ جو میں نے کیا ہی نہیں وہ مجھ سے موت کے فرشتے بھی نہیں منوا سکتے۔ میں یہی کروں گی۔ اس وقت تو مجھے شادی میں جانا ہے، واپسی تک میری انگوٹھی نہ ملی تو تم حوالات میں ہوگے۔ بس بیگم، بہت ہو گیا، شیخ صاحب بولے۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں ان میں سے کسی کا کام نہیں ہے، مگر آپ ساری حدیں پھلانگے جا رہی ہیں۔ تو پھر میری انگوٹھی کہاں گئی؟ اپنی چیز کا انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ بجائے انگوٹھی ڈھونڈنے کے آپ نے سب کو چور بنانا شروع کر دیا۔ دیکھ لیجیے گا، انگوٹھی آپ کے کمرے سے ہی ملے گی۔ اب شادی کو تو آپ بھول جائیں۔ اب یہ مسئلہ حل ہوگا جس طرح آپ پسند کریں۔ بیگم صاحبہ جانتی تھی اب شیخ صاحب مانیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتی ہوں، لیکن میں بتا رہی ہوں یہ آپ کے چہیتے الہی بخش کی حرکت ہے۔ 5 منٹ کے اندر انگوٹھی ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے مل گئی۔ بیگم صاحبہ کا بس چلتا تو اسے چھپا دیتی، پر شیخ صاحب سر پہ کھڑے تھے۔ اب بولیں، پولیس کو بلاتی تو اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہوتی؟ ایسی کوئی خاص بات نہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ سعدی بولی۔
اب تم مجھے اخلاق نہیں پڑھاؤ، آپ کو خود چل کر ان سے معافی مانگنا چاہیے۔ شیخ صاحب نے کہا، یہ بات آپ ہی سوچ سکتے ہیں، سوچنے کی بات نہیں، میں اس پر عمل کرواؤں گا۔ شیخ صاحب نے زور دے کر کہا، ورنہ میں خود ابھی آپ کا مکہ جانے کا شوق پورا کر دوں گا۔ شیخ صاحب کے اس رویے سے بیگم صاحبہ خوب واقف تھیں۔ چلیے، انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ الہی بخش اپنے کوارٹر میں بیٹھ کر الجھ رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ عشق سے پہلے وہ بہت خوددار تھا، مگر اب وہ بہت کچھ سن کر پی جاتا تھا۔ پچھلی بار بیگم صاحبہ نے اسے حرام خور کہا تھا، لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ یہاں سے جائے۔ شیخ صاحب بہت اچھے انسان تھے، وہ ان کا احترام کرتا تھا، لیکن بلا شبہ ان کے احترام میں وہ اس ذلت کو نہیں پی سکتا تھا۔ لیکن سعدی کے عشق میں اتنی قوت تھی کہ وہ اسے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ حیران ہو گیا۔ شیخ صاحب اور بیگم صاحبہ دروازے پر کھڑے تھے۔ سر جی، آپ؟ ہاں الہی بخش، شیخ صاحب نے کہا اور رخسانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ انگوٹھی مل گئی ہے۔ الہی بخش میری ڈریسنگ کی دراز میں تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے جی، الہی بخش نے سرد لہجے میں کہا۔ بس، شیخ صاحب نے کڑے لہجے میں رخسانہ بیگم سے کہا، یہی کہنے آئی تھی؟ دیکھیے شیخ صاحب، آپ مجھ سے یہ امید مت رکھیے کہ میں ایک نوکر سے معافی مانگوں گی۔ شیخ صاحب کچھ کہنے والے تھے، مگر الہی بخش پہلے ہی بول اٹھا۔ سر جی، معافی سے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا، گستاخی معاف، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو الہی بخش۔ سر جی، پہلے میرے باپ نے رزق حلال سے میری پرورش کی، پھر مجھے اس کی تلقین کی کہ خدا گواہ ہے سر جی، میں نے کبھی چوری، حرام خوری، بے ایمانی نہیں کی۔ ایک بار پہلے بیگم صاحبہ مجھے حرام خور کہہ چکی ہیں۔ میں نوکری چھوڑ کر صرف اس لیے نہیں گیا کہ آپ کا احسان مانتا ہوں۔ آج انہوں نے مجھے چور اور بے ایمان کہہ دیا۔ آپ بتائیں، اس صورتحال میں میرا یہاں کام کرنا مناسب ہے؟ شیخ صاحب نے ملامت بھری نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ آپ کو زیادتی کا احساس بھی نہیں؟ مجھے احساس ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی، یہ کہہ کر پلٹی اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ شیخ صاحب چند لمحے مجرم بنے کھڑے رہے، پھر کہا، بیٹے الہی بخش، میں شرمندہ ہوں، انشاءاللہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سر جی، مجھے شرمندہ نہ کریں، میں آپ کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتا۔ شیخ صاحب بھی چلے گئے۔ الہی بخش کوارٹر میں چلا آیا۔ وہ شاید دستک ہی کا دن تھا۔ شیخ صاحب کے جانے کے تھوڑی دیر بعد پھر سے دستک ہوئی۔ دروازے پر کرمو تھا۔ بیٹے، تمہیں سعدی بی بی نے بلایا ہے، تم جاؤ کرمو بابا، میں آتا ہوں۔ 5 منٹ بعد الہی بخش بنگلے میں داخل ہوا تو وہاں سناٹا تھا۔ سب لوگ شادی میں گئے تھے، مگر سعدی کیوں نہیں گئی؟ اس نے دروازے پر دستک دی اور سوچا۔ آ جاؤ الہی بخش۔ الہی بخش کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سعدی کی سوجی ہوئی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کب سے روتی رہی ہے۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے سعدی بی بی، اور آپ شادی میں بھی نہیں گئیں؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد جا سکتی تھی۔ سعدی نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، کچھ بھی تو نہیں ہوا سعدی بی بی، دیکھیں میں تو خوش ہوں، یہ تمہاری بڑائی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، لیکن میں تم سے شرمندہ ہوں۔ میں امی کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے گناہ گار نہ کریں سعدی بی بی۔ امی انسان نہیں ہیں، ایسا نہ کہیں، وہ آپ کی ماں ہیں، بہت محترم ہیں آپ کے لیے۔ میرے لیے کیا حکم ہے سعدی بی بی؟ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ سعدی بی بی، یہ میرا مقام نہیں، یہی تو دشواری ہے، تمہیں اپنے مقام کا علم ہی نہیں۔ بہرحال میرا حکم تو نہیں ٹال سکتے۔ الہی بخش بڑا اور مسہری پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہے۔ تم آج نوکری چھوڑ کر چلے کیوں نہیں گئے؟ تمہیں اپنی عزت کا احساس نہیں؟ کچھ چیزیں عزت سے بڑی ہوتی ہیں سعدی بی بی۔ ٹھیک کہتے ہو۔ جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ نہیں، لیکن جاننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتی ہوں تم مجھ سے محبت کرو۔ الہی بخش گڑبڑا گیا۔ اس بات کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سعدی بی بی، اپنی یہ محبت نہیں، وہ محبت جو عام لوگ کرتے ہیں۔ سعدی کی آواز لرز رہی تھی۔ سعدی آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسا تھام لیا، الہی بخش یوں اچھلا جیسے کسی بچھو کو دیکھ لیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بہت بلند اور پاکیزہ ہیں، جیسا تم سمجھتے ہو میں ویسی نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں، میری خواہشات بھی انسانی ہیں، میں گوشت پوست کی بنی ہوئی ہوں۔ میرے لیے آپ وہ ہیں جو میری نظر میں ہیں، اور میرے نزدیک اہمیت صرف اسی بات کی ہے۔ سعدی اس کے پاس آئی۔ میں جانتی ہوں تم میرا حکم نہیں ٹالو گے۔ الہی بخش نے نرمی سے اسے خود سے الگ کر دیا۔ وہ حکم مانوں گا جو آپ ہوش مندی میں دیں گی، اس وقت آپ ہوش میں نہیں ہیں۔
آپ تاوان کیوں ادا کرنا چاہتی ہیں جبکہ میں طلب ہی نہیں کر رہا؟ یہ محض تمہاری بے عزتی کی قیمت نہیں، میری خواہش بھی ہے۔ سعدی ببھر گئی۔ پھر تم نہیں جانتے میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ محبت؟ الہی بخش نے حقارت سے کہا، یہ محبت نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ یہ وہ ہے جسے میری اپنی زبان پر لا بھی نہیں سکتا۔ سعدی بی بی میں جا رہا ہوں، یہ سمجھ لیجیے گا کہ میں آیا ہی نہیں تھا۔ الہی بخش دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ الہی بخش، جی سعدی بی بی، تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا ورنہ میں شور مچا دوں گی اور کہوں گی کہ تم مجھ سے بدتمیزی کر رہے تھے۔ سعدی بی بی، آپ نے یہ الزام لگایا تو میں اسے انکار بھی نہیں کر سکوں گا۔ خدا حافظ سعدی بی بی۔ وہ باہر نکل گیا۔ سعدی کی خواہش میں ڈوبی آواز دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی، مگر وہ اس کی آواز کو اپنی سماعت میں محفوظ نہیں کرنا چاہتا تھا۔